حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت کس دن اور کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب: حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت مکہ معظمہ میں بعد از 30 سال عام الفیل یوم جمعہ 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ سوال نمبر 2، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کس جگہ ہوئی اور ولادت کا واقعہ کیا ہے؟ جواب: آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی ولادت کا واقعہ خود آپ کی والدہ صاحبہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں مشغول طواف تھی، 3 چکر باطمینان پورے کر چکی تھیں، چوتھا چکر کر رہی تھی کہ درد زہ محسوس ہوا۔ سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے تغیر سے مجھے پہچانا اور فرمایا کیا بات ہے جو آج کا رنگ متغیر ہو رہا ہے؟ میں نے اپنا حال عرض کیا، فرمایا فاطمہ طواف پورا کر چکی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا طواف پورا کر لو اور اسی حال میں اگر درد بڑھ جائے تو اندرون کعبہ چلی جانا کہ اس میں کوئی حکمت الہی ہے۔ شاہب بصائر المصطفیٰ نقل فرماتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب اور چند قبیلے بنی عبد العزا کے لوگوں کے ساتھ مسجد بیت الحرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا مسجد میں آئیں اور ان کو 9واں مہینہ تھا۔ جب وہ مشغول طواف ہوئیں تو چوتھے چکر میں چلنے کی قوت میں نہ رہی تو آپ پکارنے لگیں، اے خداوند کعبہ، بحرمت کعبہ اس ولادت کو مجھ پر آسان فرما۔ ایک لخت دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندرون کعبہ تشریف لے گئی اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ ہم نے اندرون کعبہ آپ کو تلاش کیا مگر نہ ملی۔ چوتھے روز آپ اسی کعبہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گود میں لیے ہوئے تھیں۔ سوال نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوئی؟ جواب: آپ کی عمر شریف 63 سال موافق عمر نبوی ہوئی، بعض 65 سال اور بعض 58 سال کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے اور آپ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ جواب: آپ کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملحجم المرادی ہے۔ یہ ابن ملحجم مصری تھا اور جب لوگ قتل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر کے مصر سے آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ بھی آیا تھا۔ پھر وہاں سے کوفہ آ گیا اور توبہ کر کے لشکر شیر خدا میں شریک ہو گیا۔ جنگ نہروان کی فتح کے بعد ابن ملحجم اہل کوفہ کو بشارت فتح سنانے گیا اور اس موقع پر کوفہ میں اس کی ایک عورت قطامہ نامی سے ملاقات ہوئی۔ یہ قطامہ عرب بھر میں حسین و جمیل مشہور تھیں۔ ابن ملحجم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، شعلہ فسق اس کے سینے پر کینہ میں بھڑکا اور خرمن صبر کو برق محبت نے جلا دیا۔ باتوں بات میں ابن ملحجم پوچھ بیٹھا، تو شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ قطامہ نے کہا، چاہتی ضرور ہوں مگر میری شرائط پوری کرنے والا مجھے اب تک نہیں ملا۔ ابن ملحجم نے کہا، وہ کیا ہے؟ قطامہ رونے لگی اور یوں گویا ہوئی کہ ابن ملحجم، لشکر علی کرم اللہ وجہہ نے حرب نہروان میں میرے بارے رشتہ دار کو قتل کیے۔ جب سے میں اپنا مہر 3 باتوں کو رکھا ہے، نمبر 1 3000 درہم نقد، نمبر 2 ایک کنیز حسینہ و جمیلہ اور نمبر 3 قتل علی۔ ابن ملحجم نے کہا، 2 حکم تو ممکن ہے مگر مولا علی شیر خدا کا قتل بڑی زبردست ہے۔ قطامہ نے کہا، درہم و کنیز سے دستبرداری ممکن ہے مگر سب سے بڑی شرط یہی ہے۔ ابن ملحجم نے غور و تأمل کر کے کہا، اچھا قطامہ، میں تیار ہوں مگر صرف ایک ضرب کا ذمہ دار ہوں۔ قطامہ نے کہا، اچھا ایک ہی ضرب صحیح، اپنی تلوار مجھے لا کر دے۔
چنانچہ ابن ملحجم اپنی تلوار لایا اور قطامہ نے اس تلوار کو زہر میں بجھا دیا۔ کچھ دن بعد ابن ملحجم اس کے پاس آیا اور قطامہ نے وہ تلوار اسے دے دی۔ ابن ملحجم نے اپنی مدد کے لیے شبیب بن بحیرہ، شجعی خارجی اور وردان تیمی خارجی کو تیار کر لیا۔ المختصر، رمضان المبارک کی ایک شب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ اہل کوفہ مسجد کے چاروں طرف محافظت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ قیدیوں کی سی کیا حفاظت ہے؟ تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ہوگا اور ضرور ہوگا، تم جاؤ اور گھروں میں آرام کرو۔ وہ مجبور ہو کر چلے گئے اور آپ تنہا مسجد کوفہ میں تمام شب مشغول عبادت رہے۔ پھر آپ نے صبح کی اذان دی اور سنت فجر میں مشغول ہو گئے۔ ابن ملحجم ماں دونوں ساتھیوں کے زہر آلود تلوار لے کر لپکا۔ ابھی آپ کا ایک ہی رکعت ادا کر پائے تھے کہ اس خبیث نے وار کیا۔ وار اس مقام پر لگا جہاں پہلے جنگ خندق کا زخم تھا، وہی زخم کھل گیا اور سر مبارک سے مغز باہر آ گیا۔ خبیث ابن ملحجم بھاگا اور پکارتا چلا، افسوس، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ تمام اہل کوفہ مسجد میں بھر گئے، دیکھا کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ اپنی خون آلود ریش مبارک پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اسی طرح دربار رسالت میں جاؤں گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملوں گا، چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا، یہی حلیہ بھائی جعفر طیار کو دکھاؤں گا۔ ادھر شبیب لوگوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوا اور ابن ملحجم کو آپ کے حکم سے قید میں ڈالا گیا۔ سوال نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب، آپ کو امام حسن و حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔